میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں اڑالی طوطیوں نے، قمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ ملکی پیمانے پر گزشتہ کچھ سالوں سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جانے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمان بس یوں ہی جی رہے ہیں۔ علم کے معاملے میں اگر دیکھا جائے، نہ ڈھنگ سے دنیا کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں ہے، نہ ڈھنگ سے دین کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں ہے۔ مدرسوں میں ان غریب بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جو مند بدھی کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے، ان بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ جو بچے جینیس ہوتے ہیں، مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اچھی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ان بچوں کو اسکول کے حوالے کیا جاتا ہے۔ گویا علم کا ایک دو طبقہ ہمارے ہاں موجود ہے، اور یہ ظلم انگریزوں نے جاتے جاتے ہمارے ملک میں مسلمانوں پر کیا۔ علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم۔ نتیجہ یہ ہوا جو دین کے علم کا جانکار ہوا وہ دنیا سے جاہل رہ گیا، اور جو دنیا کے علم کا جانکار ہوا وہ دین سے جاہل رہ گیا۔ مولانا سمجھتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، لائر یہ سب جاہل ہیں، اور ڈاکٹر، انجینئر، لائر سمجھتا ہے یہ سارے مولوی جاہل ہیں، اور سچائی ہے کہ دونوں جاہل ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکٹر اپنے علم کو، انجینئر اپنے علم کو، لائر اپنے علم کو، عالم اپنے علم کو، دولت مند اپنی دولت کو، طاقتور اپنی طاقت کو، اہل حسب و نسب اپنے حسب و نسب کے ذریعے سے ملت کو ہم کہاں تک اونچائی پر لے جا سکتے ہیں، اس میں سہیوگ کرنا چاہیے۔ مگر اپنی اپنی ڈپلی اور اپنی اپنی راگ ہے۔ ہر شخص نے اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے اور اسی میں خوش ہے۔ وہ سمجھتا کہ شاید پوری دنیا کا بادشاہ میں ہوں۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ ہمارے حضور کے بعثت سے پہلے کیا عقل مند لوگ نہیں تھے؟ جینیس لوگ نہیں تھے؟ علم نہیں تھا؟ ہوش مند لوگ نہیں تھے؟ آخر بعثت نبوی سے پہلے دنیا میں انترکش میں پلاٹنگ کیوں نہیں کری؟ چاند پر زمینوں کا بیاپار کیوں نہیں کیا؟ زمین کے اندر سے معدنیات کے خزانے کیوں نہیں نکالے؟ پیٹرول اور ڈیزل، گیس یہ کیوں دریافت نہیں کیا؟ میزائل کیوں نہیں بنایا دنیا نے؟
آئٹم بم دنیا نے کیوں نہیں بنایا، جبکہ ہمارے حضور سے پہلے تقریباً 6000 سال کا زمانہ گزر چکا تھا؟ کیوں نہیں بنائے لوگوں نے؟ اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ نے ترقیات کے سارے زینے محمد مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ کر رکھے تھے۔ قرآن وہ نسخہ کیمیاء اور کامل و مکمل کتاب ہے جسے یورپ کا انسان پڑھتا ہے اور انترکش میں جا رہا ہے۔ جس قوم کے پاس یہ کتاب ہے وہ کتاب صرف مردوں کی بخشش کے لیے پڑھی جاتی تھا۔ جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یورپ کا انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، اور آج کے تقریباً 600 سال پہلے اگر کہیں علم تھا دنیا کے نقشے پہ تو مسلمانوں کے پاس تھا۔ پوری دنیا میں گھنگھور اندھیری گھٹا چھائی ہوئی تھی، روشنی تو اسلام لے کے آیا ہے نا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نے علم حاصل کر کے دنیا کے 3 بر اعظم پر بیک وقت حکومت کی ہے۔ جس طرح سے آج ہمارا مسلم قوم کا آدمی اپنی اولاد کو کانوینٹ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے قطار میں کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک دور تھا جب یورپ کے جنگلی جانور علم کی تلاش میں کرتبہ کی جامع مسجد کے مدرسے میں قطار میں کھڑے رہتے تھے، اور جب ان کا ایڈمیشن مدرسے میں ہوتا تھا تو ان کے ملک میں خوشیاں منائی جاتی تھی۔ پڑھ کے جاتے تھے تو بڑا شور و شغف ہوتا تھا، میرا بچہ مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے۔ آج حالت یہ ہے مدرسے میں جو کہیں نہیں چلتا وہی مال بھیجا جاتا ہے۔ پڑھنے کم آتے ہیں مدرسے میں بچے، پلنے زیادہ آتے ہیں۔ حالات ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں ملک کے طول و عرض میں، مدرسے میں بچے ایک بھی نہیں ہیں، مگر کرائے پہ دستار بندی کے لیے بچے بھی بلائے جاتے ہیں۔ ذرا ایک ایک حافظ کی 10 دستار بندی ہوتی ہے، اس کو کیا کرنا؟ یہاں بھی جوڑا جامہ مل رہا ہے، وہاں بھی جبہ دستار وہاں بھی نذرانہ مل رہا، وہاں بھی نذر۔ یہ دھکار کیوں ہمارے یہاں ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ کون سا مولوی کب اس کو سرکا دے مدرسے سے، کس مسجد سے امام کو نکال دیں، ہمارا اپنا آدمی آ جائے۔ تو کیوں وہ آپ کا آدمی نہیں جو اب تک امامت کر رہا تھا؟ اسی ادھیڑ بن میں لوگ لگے ہوئے، جو انرجی ہماری ملت کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونی چاہیے وہ تخریب کاری پہ خرچ ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اوپر آنے کا کوئی چانس ہمیں دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر مولانا امام ہی بنے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر حافظ مسجد میں جا کے امامت اور مؤذن گیری کرے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر امام الانبیاء مسجد نبوی کے امام ہوتے ہوئے بزنس کر سکتے ہیں، سرکار ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہو کر کے چادر بیچنے کے لیے مدینے کے بازار میں نکل سکتے ہیں، عمر فاروق اعظم مسجد نبوی کے امام ہونے کے باوجود بھی مدینے کے بازار میں چادر بیچنے جا سکتے ہیں کہ تاکہ بچوں کا خرچ نکالا جائے، تو پھر ہم کون سرخاب کے پر لگائے ہوئے ہیں یار؟ ہمیں کون سی دقت آتی ہے؟ اور ایک مولوی سے اچھا بزنس دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا ہے۔ باب البیوع ہم پڑھتے ہیں یار، بے سلم کیا ہے، بے مزاربت کیا ہے، بے تعاتی کیا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ دھندا کیسے کیا جاتا ہے، بے منعقد کب ہوتی ہے، فسخ کب ہو جاتی ہے، یہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔
اگر گھسیارا آدمی جو ہے بزنس کر کے سٹیا جاتا ہے، سیر بن جاتا ہے، تو پڑھا لکھا جو مولوی زندگی میں 8 سال 10 سال یہی پڑھتا لکھاتا اور پڑھتا ہے، وہ کیوں دربان نہیں بن سکتا؟ یہ سوچ ہم نے اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم مولوی ہیں تو بچ گئے ہمارے ہاتھ پیر، جب تک ہم امامت نہیں کریں گے تو دنیا ہم کو کیا ابے کوئی کچھ نہیں کہے گی یار، دنیا کس کو پڑھی ہوئی کچھ کہنے کی؟ تو یہ سوچ دماغ سے نکالیے، یہ کیڑے دماغ سے نکالیے. اور قوم کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پرپج میں پڑے. ہاں، آپ میں سے جو اس معیار کے ہوں کہ آپ کچھ کام کر سکنے کی چھمتا رکھتے ہیں، وہ اپنی مبلغ علم کا استعمال کریں اور قوم کو صحیح ڈائریکشن دیجئے، چاہے آپ کے ڈائریکشن کی بنیاد پر ان کے منہ ٹیڑھے ہو چاہے ناک ٹیڑھی ہو. بولیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں، عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو وہ گونگا شیطان ہے. پڑھیے، ترقیوں کے تمام تر درجات خدا نے دامن مصطفیٰ میں سمیٹے ہیں. کیا پتا تھا بدر کے 313 مجاہدین کی اولادیں کیسر و کسرا کی تمام تر سلطنتوں کو پیروں سے روت کر رکھ دیں گی؟ 313 مجاہدین کی اولاد آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ 2.5 ارب مسلمان بستا ہے. 7.5 ارب کوانٹٹی انسانوں کی ہے دنیا میں، جس میں سے 2.5 ارب مسلمان بستا ہے. گویا 5واں ہر ویکتی مسلمان ہے دنیا کا. ایسے ہی ہر 5واں مسلمان دلال اور مخبر ہے. انہیں روٹی کے چند ٹکڑے چاہیے. قوم کی دلالی کرنے والا، تم نے شرم نہیں آتی ہے؟ تم خدا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کب تک تمہاری چودراہٹ باقی رہے گی؟ اگر تمہارے توند پر غرور و تمکنت اور دولت کا نشہ سوار ہو کے چربی چڑھنے لگتی ہے نا، تو اپنے محلے اور شہر کے قبرستان کا ایک چکر لگا لیا کرو. اس میں بڑے بڑے سٹیائے ہوئے لوگ، کروڑ پتی، ارب پتی، منسٹر، فنسٹر، ایم ایل اے، پنچایت سرپنچ، سارے سڑ گئے بیٹے، سڑ گئے سب. پوری باڈی ڈیکمپوز ہو گئی، ہڈیاں تک قبریں کھا گئیں. جا کے پوچھو اپنے قبرستان میں، ابا حضور کیسے آپ ہیں؟ منسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ آرام سے نیند آ رہی تمہاری قبر میں؟ اس پینس کے گدوں پہ نیند نہیں آتی تھی تو نیند کی گولیاں کھاتے تھے. اب کیا مزاج شریف آپ کا ہے؟ امام اہل سنت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. کبھی بھی دولت پہ غرور مت کرنا، نہ تو ہی طاقت پہ غرور کرنا. غرور کرنا تو اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ. یاد رکھیں 40 سیکنڈ کے اندر قدرت نے ارب پتیوں کو بھکاری بنا دیا. روٹی کی تلاش میں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے. جو لوگ 40 سیکنڈ پہلے تندرست تھے، رب نے انہیں اپاہج بنا دیا. جو لوگ صحت مند تھے، عافیت کے ساتھ تھے، سوئے تھے، کل صبح اٹھیں گے تو پلان کے مطابق کام کریں گے. قدرت نے اس دنیا سے انہیں اس دنیا میں ٹرانسفر کر دیا. کئی بلڈنگوں کے مالک کیسے کیسے خواب بنے ہوں گے انہوں نے، ان کی بلڈنگیں ہی ان کی قبروں میں تبدیل ہو گئی. اب تک ڈیڈ باڈی نکالی جا رہی ہے ملبے سے. کیا یہ حادثات زمانہ ہم جیسے عقل کے یتیم انسانوں کو اس بات کا میسج نہیں دیتے ہیں کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس پر بھروسہ مت کر، کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ جس پر تو ناز کرے.
सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आसमानों और जमीनों का बादशाह खुदा है, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है। और ये भी सुन ले बंदे, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक जुल जलाली वल इकराम। जो कुछ रब ने पैदा किया सबको फना हो जाना है, बाकी रहने वाली जात रब की है। करते हो? रब फरमाता कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना। हाँ, इंसान सरकश हो गया है, उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। इतनी बिगड़ चुकी है कि बनाए नहीं बन रही, और फिर भी होश के नाखून नहीं लेते, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। अपने आप को बेनियाज समझते हो। अल्लाह फरमाता इन्ना इला रब्बिका रुजा। ओ पगले इंसान, तुझे शऊर नहीं है तेरे को पलट कर मेरे दरबार में आना है? इसलिए वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह, डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के जनाब में तेरी पेशी होने वाली है। कर ले जो करना है तेरे को, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कोठरी में और गली कूचे में, जो करना कर। एक दिन अल्लाह जब रस्सी खींचेगा ना, तो उस कटी हुई पतंग की तरह तेरा हाल होगा जिसके वजूद का पता नहीं कहां जाके गिरती है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। कभी कुरान पढ़ तो सही बंदे। अल्लाह फरमाता हाँ, इंसान पर ऐसा एक वक्त गुजरा है जब वो कोई काबिले जिक्र चीज नहीं था, नापाक कतरा था। ओ नापाक कतरे से पैदा किए गए इंसान, तुझे अपनी असलियत का एहसास नहीं होता है जब तरक्की कर लेता है। दौलतों का मालिक हो जाने के बाद अपनी औकात भूल जाता है। अहबाब की कसरत होने के बाद औकात भूल जाता है। रब की हाकिमियत को फरामोश कर देता है। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में जरूर पूछेगा। हाँ, और जब तक बंदा अपने रब को जवाब ना दे ले, मेरे आका फरमाते हैं उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो थोड़ी हिंदुस्तान है कि 5 या 150 रुपया पकड़ा दो पुलिस वाले को और सट से निकल जाओ। उधर कोई बाईपास रास्ता भी नहीं है कब्रिस्तान में। हाँ, कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है। हाँ, सबसे मरे ना, जैसे मरते ही आपका नाम जिंदों की फिरिस्त में मुर्दों की भी लगा। अरे यार वो मर गया, अरे यार फलाना मर गया, फलाना मर गया, जिंदों में मर गया, जिंदा था मुर्दा हो गया, नाम काट दिया गया इससे। और अब फिर अरे भाई जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे क्या बिगाड़ा उस बेचारे ने? बिल्डिंग बना के तेरे को दी, गाड़ियां ला के तेरे को दी, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस और कितने विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, कितने पैसे जमा करके दिए। अभी मरद तो गया बेचारे, सिर्फ रूही तो निकली है ना। चेहरे ज़ेबा मौजूद है, दस्ते अक़दस मौजूद हैं, पेट शरीफ मौजूद है, कदमैन शरीफैन मौजूद है। क्या दिक्कत उस बेचारे से? एक बड़ी सी फ्रिज मंगा लीजिए, अब्बा हुजूर इसी में आप आराम फरमाएं, 2-4 दिन और रह लीजिए। ऐसा कोई करता है? ये मामला देखने के बाद भी कि कोई औलाद, कोई घर वाला, कोई भी शख्स अपने मरने वाले इंसान को घर के अंदर ज्यादा देर नहीं रख सकता, इसलिए कि डर है ये टंकी फूट ना जाए, डर है। और आका करीम फरमाते हैं 3 कामों में जल्दी किया करो। बेटी जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर दो, वरना खुद वो अपनी कर लेगी कहीं मंदिर वंदिर में भाग करके। अगर हमने होश के नाखून ना लिए ना
تو بہت برے حالات سے ہم گزر بھی رہے ہیں اور اس سے بھینکر نتائج سامنے آئیں گے. تو بیٹی بالغ ہو جائے پہلی فرصت میں شادی کر دو، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. نماز کا وقت ہو جائے تو پہلی فرصت میں ہر کام چھوڑ کے نماز پڑھ لے. ایسا نہیں کہ تھوڑا بھی کھانا کھا لیتا ہوں، تھوڑا سو لیتا ہوں پھر پڑھوں گا. اتنے میں ملک الموت تشریف لے آئے گا تب کیا کرے گا؟ پہلے نماز پڑھ لے. اور کوئی مر جائے نا، جتنی جلدی ہو سکے اسے اس کی قبر کے حوالے کر دے بندے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جنتی ہے تو جنت سے زیادہ دیر تک اسے دور رکھنا اچھی بات نہیں ہے. اور اگر دوزخی ہے تو یہ ایسا نہ ہو دیر تک رکھے اور اللہ کا عطاب کوئی ظاہر ہو جائے. جلدی سلٹا دو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ابا آپ جانو اور آپ کام جانے، ہم تو چلے اپنے گھر پہ. یہ ہو رہا ہے. یہ روز دیکھنے کے بعد کیا ہماری آنکھوں شریف کے پردے شریف ہٹتے نہیں ہیں؟ دماغ کے جھروکے روشن نہیں ہوتے ہیں؟ فتنے بازی. ایک ایک نالی کے لیے مسلمان کم وقت جو ہے 20 سال مقدمہ لڑتا ہے. 20 سال. اگر 1 انچ زمین تو نے چھوڑ دی اپنی مرضی سے تو کیا مر جائے گا تو؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں گزر رہا تھا، 2 بھائی جھگڑا کر رہے تھے، مار پیٹ آپس میں. تو ان بچوں نے کہا کہ حضرت ہم دونوں بھائی کو فیصلہ کر دیجئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کہہ رہا یہ میری زمین ہے یہاں سے اور میں کہہ رہا ہوں یہ میری زمین یہاں سے. ابھی وہ بابا بولے بھی نہیں تھے، زمین اتنی آواز دی. بابا ان سے کہہ دیجئے نہ ان کے باپ کی زمین ہے نہ ان کی زمین، یہ اللہ پاک کی زمین ہے اور ان دونوں کو ہمارے اندر آنا کھا جائیں گے ان کو دونوں. یہ حالت ہے. روز زمین پر چلتے جب بے نمازی ہوتے نا، بے نمازی کا وجود زمین کے لیے بہت زیادہ بوجھ لگتا ہے زمین کو. او اللہ کی روزیاں حلق شریف تک ٹھوسنے والا 3 مرتبہ، صبح چپڑی روٹی، دوپہر میں قورمہ بریانی متنجن، اور شام کو بھی توند پہ ہاتھ پھر کے گلی کوچے میں گھومنے والوں، کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیا کر بندے. یہ تیری پرسنل وہ عبادت ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی. ہاں بینک میں کچھ رکھا وکھا ہے نا تو بینک والا پوچھتا ہے اگر آپ اچانک ٹرانسفر ہو گئے تو یہ کس کو ملے؟ کہا نومنی کا نام بتائیے. تو کوئی اپنی بیگم کا نام لکھواتے ہیں، کوئی لڑکے کا نام لکھواتے ہیں. لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ یہ کسی نومنی کو نہیں ملے گی. جب آپ مر جاؤ گے نا تو آپ کی قبر میں یہ نور بن کے آئے گی. اس لیے اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ، سوکھی روٹی کھلاؤ یار، چٹنی روٹی کھلاؤ مگر حلال کی. اسی میں دم ہے. اور اس دم نے کیسر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیا. کون تھے وہ لوگ؟ ڈھنگ کی جوتیاں پیروں میں نہیں تھی ان کے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، ٹوٹی ٹوٹی تلواریں تھیں، ڈھنگ کے تیر کمان نہیں تھے. مگر جب وہ گئے نا جنگ کرنے کے لیے صحابہ نبی کے دیوانے، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ آئے لڑنے کے لیے. اور جب ان کہیں 8,000 کہیں 9,000 کہیں 10 15 20,000 کی تعداد ہوتی تھی اور سامنے والوں کا لشکر 3 لاکھ کا 3.5 4 لاکھ کا، انہوں نے پھر بعد میں محسوس کیا ہم نے آنکنے میں غلطی کر لی. یہ 8-10 ہزار جو تھے نا یہ مرنے کے لیے ہی آئے تھے، اس لیے جیت کر کے میدان گئے. ہاں وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتے تھے، یا نبی کے دین کا جھنڈا گاڑیں گے اور یا ہماری قبر یہاں پہ بنے گی. تب کامیابی حاصل کی. تو میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ مدرسے جو ہے نا، مدرسے یہاں بچوں ڈھنگ کے بچوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں یارو پہلے جیسے مولانا نہیں پیدا ہوتے. تو پہلے جیسا بچہ بھی آپ دیتے مدرسے کو. جب ماں نے عبد القادر جیلانی کو مدرسے کے حوالے کیا
تو بغداد کی جامع مسجد پر خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ لکل ولی اللہ۔ جب ماں نے مخدوم سمنا کو مدرسے کے حوالے کیا تو سمنا کے تخت و تاج کو لات مار کے صحرا نوردی کرتا ہوا ہندوستان کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارنے آیا۔ جب ماں نے معین الدین شنجری کو مدرسے کے حوالے کیا تو عطائے رسول بن کر کے بھارت کی سرزمین پہ تشریف لایا۔ جب ماں نے امام احمد رضا کو مدرسے کے حوالے کیا تو اس قلندر وقت نے 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ ڈالی۔ ڈھنگ کے بچے تو دیجیے یار مدرسوں کو، جو مند بدھی کے بچے دیتے ہیں نا، یہ ان اساتذہ کا اتنا کرم اور احسان ہے کہ جو بچہ کہیں اسکول میں نہیں چلا نا، یہ 30 پارے اس مند بدھی کے دل پر بھی لکھ دیتے ہیں۔ ان کی محنت کو داد دیجئے مدرسین کی، کہ جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے نا، وہ مدرسے میں چلا لیا جاتا ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ اساتذہ بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ساتھیو، مدرسوں کے بچوں کو آپ بھلے ہی کیسا بھی کچھ بھی سمجھیں، مگر جو ان کے رتبے ہیں نا، کسی کا باپ بھی ان کے رتبے کی دور کی بات، ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جن بچوں کے پیروں تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہوں، ان کا مقام سمجھا آپ نے؟ جن علماء نے قربانیاں دی ہیں، اگر عالم قبرستان کے کنارے سے گزر جائے 40 دن کا عذاب اللہ اٹھا لیتا قبرستان کے اوپر سے۔ عالم ہونا چاہیے جی۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بچوں کو پڑھائیے۔ مہاراجا کے سادات کا فرمان ہے نا، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ۔ اور ہم ایسا کھائیں گے توند پھلا پھلا کر کے، بچے پڑھ رہے دور کی بات، اس گلی میں اس گلی میں لیے موبائل، پیشاب گھر کے پاس، باتھ روم کے پاس، نالی کے پاس ہے، کرتے رہتے رات بھر بیٹے کرتے نا ایسی۔ جہاں آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، وہ بیٹے وہیں بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں، پان پونچھتے رہتے ہیں، سگریٹیں پیتے رہتے ہیں، ناک بدبو سے بھر جائے، لیکن پھر بھی انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا ہے۔ پوری رات جب دنیا کی قومیں صبح ورزش کر کے، پہلوانی کر کے لوٹتی ہیں، تو ہمارا مسلمان قوالی اور گانا سن کے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ راتوں میں ہم بھی نکلتے ہیں، تقریر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں بچے روڈ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں، 3 بجے رات میں، 4 بجے رات میں ورزش کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں فوج میں بھرتی ہونا ہے، پولیس میں بھرتی ہونا، اور ہمارے بچے 9 بجے تک سو کے اٹھیں گے۔ ماں باپ بھی، ارے میرا گڈو جو ہے دیر رات میں تشریف لایا ہے تو کیسے جگاؤں، ابھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اچھا تیرے گھر میں آگ لگ جائے، خدا نہ کرے، تو پھر بھی تو کہے گا ہی، ارے میں کیسے جگاؤں اپنے بچے کو، ابھی جلدی تو سویا ہے۔ مگر ایسا جگائے گا، لات مار، کبھی تو جلدی اٹھ، ارے آگ لگ گئی گھر میں۔ دنیا کی آگ لگ جائے گھر میں تو جلنے کا اتنا ڈر ہے کہ مار مار کے اولاد کو جگاتے ہو۔ جہنم کی آگ جس بچے کو جلانے والی ہے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر، کیا اس بچے کو فجر کے لیے نہیں جگاتے ہو تم؟ کیا یہ احساس ہے ہمیں؟ تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم۔ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ 20 سال مسلمان صرف چاروں طرف سے منہ موڑ کے علم حاصل کرنا شروع کر دے، اس دیش کے حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ایک ایسے ہی کوئی لہر نہیں آئی تھی جو یہ قہر بپا ہمارے ملک پر ہے۔ 80 سال کا میکزیمم ورک ہے لوگوں کا، بڑی محنت کیا ہے لوگوں نے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اور آج چوکی دار سے لے کر کے صدر جمہوریہ کی کرسی تک وہی براجمان ہے۔ تعلیم کا ایک مقام ہے ساتھیو، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نوجوان بچے ہمارے 12ویں تک پہنچتے پہنچتے 14% ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بائی گریس پاس ہو گئے ہیں تو دھندا وندہ کریں گے، چل کر کوئی کہیں دکان میں، ہوٹل میں جا کے پلیٹ ولیٹ صاف کریں گے، کہیں جا کر کے
किसी के यहाँ बटन वटन काटेंगे, मुंबई में कमाएंगे, भरा पड़ा हुआ है मुल्क, बड़ा बड़ा शहर। लड़कियों को पढ़ाते हैं ज्यादा। लड़कियां पढ़ रही पंचगनी में, लड़कियां पढ़ रही हैं दिल्ली में, JNU में। अभी देखा नहीं था, कोई 6 साल पहले जो है जामिया मिल्लिया और JNU के बच्चे और बच्चियां धरना प्रदर्शन पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक की इजाजत दी जाए। मतलब ये कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। तो हमारे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कहा था जो जज ने फैसले दिए हैं पहले उन जजों को आपस में ही शादियां कर लेनी चाहिए बेटों। यानी अकल माऊफ हो गई। इतनी उच्च पोस्ट पर कैसे गधे लोग बैठ जाते हैं। मर्द मर्द से शादी कर ले, अजीब लॉजिक है यार। तो क्या घास हिला है तुमने? औरत औरत से शादी कर ले। मर्द औरत की पैदाइश का मेन मकसद क्या है? तवालुद व तनासुल, नस्ल की अफजाइश, बच्चों को पैदा करना। मेरे आका फरमाते तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरत से करो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हो, इसलिए कि कसरत उम्मत पर मैं फख्र करूंगा हश्र के मैदान में। मगर आज हाल क्या है? दीवारों पे नारे लिखे हैं, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। परिवार नियोजन, भरपेट भोजन। यार हम उस तहरीर को पढ़ते ही नहीं, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया कल हश्र के मैदान में सारे नबियों के उम्मतों की कतार लगाई जाएगी। 120 कतारें, लाइन होगी सारे नबियों के उम्मत की। आका फरमाते हैं उनमें से 80 लाइन सिर्फ मेरी उम्मत की होगी। तो हम तो इस 80 को पूरा करने में लगे हुए हैं, 80 को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारे देश के बड़े सारे लोग परेशान, अरे मुसलमानों के बहुत बच्चे पैदा होते, बहुत पैदा होते। तो हम क्या करें भाई साहब? हमने कई जलसों में कहा लोगों से, एक नुस्खा हमारे पास है, उस पर आप अमल कर लीजिए, हमारे बच्चे कम पैदा होंगे। तो जब लोगों ने पूछा तो मैंने बताया ऐसा है, हमारे मुसलमानों को हमारी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी दे दीजिए। सुबह जाएंगे काम करने के लिए, दिन भर मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, थके हारे शाम को आएंगे, खाना खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। अगर नौकरी नहीं दी तो ये रही हमारी फैक्ट्री, ये हमारा रहा मॉडल। इतने पैदा कर देंगे, इतने कि पता नहीं चलेगा कहां गए तुम। बड़े दुखी बेटे, हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे 25। कुदरत की शान देखें यार, कितने अरबपति हैं, दुआ मांग मांग के थक गए। अल्लाह कोई एक लूली लंगड़ी लड़की ही दे दे, या अल्लाह कोई दे दे, कानी दे दे, या अल्लाह। अमेरिका, लंदन, कनाडा, बर्तानिया, जर्मनी इलाज करवा के थक गए और बस अब मरने वाले, कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। और यहां घर नहीं है, चड्डी है तो बनियान नहीं, बनियान है तो चड्डी नहीं। एक वहां पड़ा पे पे करता है, एक वहां में करता है। रोटी मिली तो चटनी नहीं, 15-20 घर रहने के लिए नहीं, और टिंकू पिंकू डबलू कबलू सब मौजूद करते हैं। अल्लाह क्या तेरी शान है। अल्लाह जिसे चाहता है जो देता है।